پیارے بچوں، آج ہم کلاس 3 اسلامیات کا یونٹ نمبر 3 ہے اور اس کا بے حصہ ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات۔ تو اس کو آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کے حاصلات تعلم پڑھ لیتے ہیں کہ آیا آج کے سبق میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ صداقت و امانت اور حسن معاملات کا مفہوم جان سکیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت و امانت اور حسن معاملات کی اہمیت جانتے ہوئے اسے روزمرہ زندگی میں اپنا سکیں، صداقت و امانت اور حسن معاملات کے اثرات کے بارے میں جان سکیں۔ تو اب ان تینوں ٹاپک کو ہم 1 بائی 1 کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلا ٹاپک آتا ہے صداقت۔ صداقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سچائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، جیسا بھی ہوا، اسے اسی طرح دوسروں کے سامنے بلا خوف و خطر بیان کرنا، یعنی کسی کے خوف کے بغیر، کسی چیز کے خطرے کے بغیر جیسا جیسا ہوا، جو کچھ ہوا اس کو بیان کر دینا، یہ صداقت کہلاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور دوسروں کو سچ کی تعلیم و ترغیب دیتے تھے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق پکارتے تھے۔ دشمن بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کیسر روم کے دربار میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کو طلب کیا گیا۔ کیسر روم نے ابو سفیان سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کیے، تو ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تم نے کبھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ اس پر کیسر روم نے کہا جو شخص دنیا کے معاملات میں کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائے اسلام میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کوہ صفا پر بلایا اور کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم یقین کر لو گے؟ اس پر لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی یہ گواہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و صداقت کی علامت ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے امانت۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی نے آپ کے پاس رکھی اس کو اسی حالت میں واپس کرنا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جب نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی تو قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی، اور جب حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر نصب کرنے کا معاملہ آیا تو اس میں زبردست جھگڑا پیدا ہو گیا۔ بلاہر طے پایا کہ اگلی صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو اس کا فیصلہ سب قبول کریں گے۔ اگلے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر تمام لوگ پکار اٹھے امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ سیرت ابن حشام کے جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 192 پر یہ مینشن ہے، وہاں سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ ہجرت کی رات جب دشمنان اسلام نے آپ خاتم النبیین کے گھر پر حملہ کیا، اس رات بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمنوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ دشمنان اسلام کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، یعنی کہ لوگ آپ کو مارنے کے در پہ ہیں، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اس وقت بھی حضرت علی کی ذمہ داری لگا کر آ رہے ہیں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، تمام امانتیں ان لوگوں کو واپس کرنی ہے اور پھر آپ نے بھی مدینہ منورہ آ جانا ہے۔ یہاں پر ایک باکس میں لکھا ہے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول سچے اور امانت دار تھے۔ اب تیسرا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں حسن معاملات۔
اب حسن معاملات کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے حسن معاملات سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات دیانتداری اور سچائی کے اصولوں کے مطابق سر انجام دینا، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے اور ہر ایک کو انصاف ملے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سیرت و کردار کی ایک اعلیٰ مثال ہیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے۔ تاریخ اسلام میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلط رویے کی شکایت کی ہو۔ غرض یہ کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک مکمل انسان کی تمام خوبیاں موجود تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ حسن معاملات کی تعلیم دیتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث 385 کا یہاں پر ترجمہ لکھا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا رہنما اصول بنانا چاہیے۔ زندگی کو حسن معاملات کے تحت بسر کریں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ریڈنگ مکمل ہوتی ہے۔